بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے جو ملک میں نگران حکومتوں کا قیام لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وفاق میں جو سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس انور کاکڑ صاحب سے قبل جو ہے وہ مختلف نام لیے جاتے رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کئی نام دیے گئے تھے، جن میں جیلانی خاندان کے نام تھے زیادہ تر، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے نام دیے گئے تھے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن آخر میں آ کر غلام عباس جیلانی صاحب کے متعلق یہ بالکل کہا جا رہا تھا کہ وہ متوقع نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور غلام عباس جیلانی صاحب نے تو اپنے رفقا کاروں کو، دوست و اقارب کو، اور کافی جو ان کے حلقے کے لوگ تھے ان سے وعدے وعید بھی کر لیے تھے ٹیلی فون کے ذریعے کہ وہ جو ہی کابینہ کی اپنی وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی کابینہ تشکیل دیں گے تو انہیں ضرور اس کابینہ میں شامل کریں گے۔ کئی لوگوں سے وعدے کیے جا چکے تھے، لیکن اچانک ہی سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو نام منظر عام پر آیا تو تمام لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پر انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جتنے نام دیے تھے اس پر مسلم لیگ کی جو قیادت تھی وہ بھی متفق ہو چکی تھی، اور آصف علی زرداری یہ چاہتے تھے کہ جو بھی آئے گا وہ میرا ہی ہوگا اور میرا بالکل اس پر ٹھپا لگا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو اس حوالے سے نہ صرف پارٹی کو آرگنائز کرنے میں، انتخابات تک پارٹی کو آرگنائز کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ بہت سے دھڑے جو ہیں آ ملیں گے ہمارے ساتھ، اور پیپلز پارٹی ایک مضبوط گروپ کی صورت میں انتخابات میں حصہ لے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جن طاقتوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو میدان میں اتارا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے، وہ تو آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی طاقتیں تھیں جن لوگوں کے نام پر یہ اتفاق کیا گیا ہے، اور انوار کاکڑ صاحب جو ہیں اب کل وزارت عظمیٰ کا جو ہے حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی یہ جو ان کی کابینہ تشکیل دی جائے گی، اس میں کن کن لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ بہت سے امیدوار ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ امیدواروں کی ایک طویل فہرست ہے، اور تمام لوگ اپنی اپنی اپروچز لگا رہے ہیں، اپنے اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کا نام بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں اس کی کابینہ میں سیاسی لوگوں کو، سیاسی جماعت کے لوگوں کو شامل کیا گیا تو پھر یہ نیوٹرلٹی نہیں رہے گی، اور یہ پھر ایک متنازع کیبنٹ جو ہے وہ قرار پائے گی۔ تو ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی نیوٹرل کیبنٹ تشکیل دی جائے جس پر جو ہے کوئی اعتراضات نہ ہوں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیبنٹ تشکیل دی جا رہی ہے اس کے ذریعے تو ملک میں وقت پر انتخابات نہیں ہو سکیں گے، اور انتخابات جو ہیں وہ ایک طویل عرصے کے لیے التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جب یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا تو تمام سیاسی جماعتیں، جن لوگوں کو امیدیں نہیں ہیں کہ وہ ان کی نگران کابینہ میں شمولیت ہوگی، ان لوگوں نے ابھی سے ہی، جن لوگوں کے دلوں میں خدشات ہیں کہ یہ جو کابینہ بننے جا رہی ہے یہ وقت پر انتخابات نہیں کرائیں گے، اور انتخابات جو ہے ایک طویل عرصے کے لیے تقریباً پوسٹ پونڈ ہو چکے ہیں، تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے جو کل تک ایک پیج پر تھے اب انتخابات کا مطالبہ شروع کر دیا۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جو حلقے کہہ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب پر سب سے پہلا جو اعتراض تھا پیپلز پارٹی کا، وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو انتخاب پر بالکل اعتراض ہے، تحفظات ہیں ہمارے۔ اچھا، اس سے قبل خورشید شاہ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور آصف علی زرداری نے انہیں ایک طویل عرصے سے کھڈن لائن لگایا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں ان کے بیٹے کو بلدیاتی انتخابات میں ایک ٹاؤن کی ٹکٹ دی گئی تھی، اور ٹاؤن کی ٹکٹ دینے کے بعد واپس لے لی گئی تھی، تو خورشید شاہ ان دنوں بالکل کھڈے لائن لگے ہوئے تھے، لیکن اچانک ہی کہا یہ جاتا ہے، وہ اپنے طور پر انہوں نے نہیں کہا، لیکن زرداری صاحب کے احکامات کے بعد انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ خورشید شاہ پولیٹیکل آدمی تو ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، اور ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو ان پر بڑا اعتماد کیا کرتی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ 1990 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی محض 18 نشستوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی،
تو اس کے بعد خورشید شاہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو، اور اس وقت خورشید شاہ جو تھے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو ملک سے باہر تھیں، اور انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے 1992 میں نواز شریف کے خلاف ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا۔ اس ریلی کے بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تھا 1993 میں۔ تو خورشید شاہ کا پیپلز پارٹی پہ ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کے اس کردار کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان دنوں تو ان کو بالکل کھڈے لائن لگایا ہوا تھا۔ کل کا جو اسٹیٹمنٹ ہے خورشید شاہ صاحب کا کہ ان کے تحفظات ہیں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، تو وہ پس پردہ لامولا آصف علی زرداری کے احکامات کی صورت میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہوگا، کیونکہ خورشید شاہ صاحب پر یہ دھبا بھی ہے کہ وہ جو جناب شہباز شریف کی کیبنٹ میں جو وفاقی وزیر بنائے گئے تھے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوٹا نہیں تھا، بلکہ شہباز شریف اور نواز شریف کی ذاتی خواہش کے تحت ان کو اس کابینہ میں شامل کیا گیا۔ تو مختلف الزامات ہیں خورشید شاہ پر، اور پیپلز پارٹی میں ان کو قیادت کی طرف سے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں پیپلز سے اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جو چند قداور شخصیات ہیں ان میں خورشید شاہ کا نام ہے، اور خورشید شاہ نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو انور الحق کاکڑ کے نامزد کیے جانے پر تحفظات حاصل ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بڑا دھچکا لگا ہے انور الحق کاکڑ صاحب کے وزیر اعظم نامزد کیے جانے پر، دوسرا جو سب سے بڑا ان کو دھچکا لگا وہ تھا فروخ نسیم صاحب کی جانب سے جو 50,000 نوکریوں کے اپوزٹ اسٹے لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی کیبنٹ ہے اس نے مختلف اضلاع میں، مختلف سندھ کے تمام اضلاع میں 50,000 نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ نوکریاں جو تھی جیالوں کو دی جا رہی تھی، باقاعدہ لسٹیں بنائی گئی تھی، ایم پی ایز ایم این ایس کو تقسیم کی جا چکی تھی، عہدے داروں کو تقسیم کی جا چکی تھی، اور یہ تمام آرڈرز جو تھے ڈپٹی کمشنرز کو تقسیم کرنے تھے، باقاعدہ لسٹیں بنائی جا چکی تھی، اور جن لوگوں کو آرڈر دیے جا رہے تھے ان تک یہ میسج بھی کر دیے گئے تھے، کنوے کیے گئے تھے کہ آپ لوگ فلاں دن جو ہے وہ آ کر ڈی سی آفس سے اپنی فارمیلٹیز پوری کر کے آرڈر لے لیں۔ لیکن فروخ نسیم صاحب نے اسٹے آرڈر کے ذریعے وہ تمام 50,000 نوکریوں کا مبینہ طور پر رکوا دیا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایک یہ بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور اب آئندہ انتخابات میں کون سا رزلٹ آتا ہے، کون لوگ آتے ہیں، تو پھر یہ انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا ان نوکریوں کے متعلق۔ لیکن جو مستقبل بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ کچھ لوگوں کو، عوام کو پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور جو سیلاب تھا، گزشتہ سال جو سیلاب تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی تھے یا وزراء تھے ان کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں ان سے خاصے بدظن نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف گروپس تھے پیپلز پارٹی میں جو شامل ہوئے تھے، جس میں شیرازی برادران کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی ناراض ہیں، اور مختلف اسماعیل راؤ صاحب بھی پیپلز پارٹی سے سخت ناراض ہیں، اور مختلف جو گروپس ہیں جو عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں انتخابات جیتے رہے، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے بعد انہیں مکمل اعتماد کا اظہار بھی کرایا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے جس قسم کی ان کے ساتھ انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلیاں کی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو کامیاب کرا کر اقتدار دیا گیا، اور پیپلز پارٹی نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا، کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے مقتدر حلقے سوچنے پر مجبور ہیں، چونکہ کرپشن جو ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ کن کن وزیروں نے، کون کون سے وزراء تھے جن لوگوں نے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان پر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ تو اس وقت مقتدر حلقے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایک طرف تو ہماری ملک کی معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور پھر اگر کرپشن کو نہ روکا گیا تو مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 محاذوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب تیسرا محاذ ان کے لیے اور بھی بہت بڑا خطرناک محاذ ہے، اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ 90۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 مولانا الطاف حسین کی جماعت آئندہ متوقع انتخابات میں بالکل بائیکاٹ نہیں کرے گی، خواہ ان کو سیاسی آزادی ملے، ان پر پابندی جو ہے ان کا خاتمہ ہو یا نہ ہو، ان کو تحریر اور تقریر کی اجازت ملے یا نہ ملے،
لیکن میرے اندازے کے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اور جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنا ووٹ اس مرتبہ بائیکاٹ میں استعمال نہیں کرے گی، بلکہ وہ ووٹ استعمال کیا جائے گا، اور وہ ووٹ ایک ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور نہ صرف سندھ میں بلکہ مرکز میں بھی الطاف حسین کی جو پالیسی ہے، جو آنے والے دنوں میں منظر عام پر آئے گی انتخابات سے قبل، وہ پالیسی اور وہ جو ان کے اقدامات ہیں، اس سے پورے پاکستان میں ایک نیا انقلاب اور ایک نئی سیاست شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے، اگر وہ معاملات بنتے ہیں اور وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، اگر انہیں آپ کہیں کہ سیاسی اتحاد بھی بننے جا رہا ہے، تو سیاسی اتحاد بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اور ایک انقلابی اقدام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پے در پہ جو کرپشن ہے پیپلز پارٹی کی، پے در پہ جو غلطیاں ہیں، جو زیادتیاں ہیں عوام کے ساتھ، خاص طور پر سندھی عوام کے ساتھ، جو انٹیریئر سندھ میں جس قسم کا اراکین اسمبلی کا رویہ رہا ہے، اور جس طرح سے کرپشن کے ذریعے پورے صوبے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے بعد جو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں چومکھی جنگ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور پیپلز پارٹی ایک منجدھار میں آ کر پھنس گئی ہے۔ ایک طرف تو ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، دوسری طرف جو دوسری سیاسی جماعتیں یا دوسرے گروپس ہیں، جو گزشتہ 15 سالوں سے بے بسی کے عالم میں بیٹھے یہ تمام دیکھ رہے تھے، کرپشن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور سندھ کی تباہی جو منظر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ ایک مرتبہ پوری قوت اور بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔